اچھا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، 15ویں شب کو لوگ قبرستان جاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، صحیح، اپنے پیاروں سے ملنے، اپنے پیاروں سے ملنے جو انتقال ہو جاتا ہے ان سے ملنے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں قبرستان جانے کی کیا حیثیت ہے، اور کیا ہمارے جو پیارے جو وفات پا چکے ہیں وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں، اور ہم وہاں پہ جائیں تو وہاں ان کے اصالِ ثواب کے لیے کیا پڑھا جائے جو کہ ان کو مطلب سکون ملے، ان کو روحانی سکون ملے ان کی قبر کو؟ سب سے پہلی بات تو حدیث مبارکہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام خود فرمانے دل نشین آپ فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن القبور فزوروها تذکر الآخرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے، قبروں کی حاضری کے لیے منع فرمایا، لیکن اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم قبرستان جائے۔ علماء نے یہ بات فرمائی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو کہ تمہیں بھی یہیں جانا ہے، زندگی کے سارے عیش و آرام عشرت ختم ہو کر تم نے یہیں پر آنا ہے، تو جو اصل زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اس کے لیے میرو آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اور رہی بات کہ ہم اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جو زیر زمین ہے، جو مدفن ہے، جس قبرستان کے اندر ان کے پاس جاتے ہیں، تو باقاعدہ یہ ہمارا عمل بالکل عین قرآن اور سنت بالخصوص آقا کریم علیہ السلام کے عمل کے مطابق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ ایک روایت میں نے حضور علیہ السلام کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مل گئے۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ میں تمہاری ہم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا بے شک اللہ عز و جل 15ویں شعبان رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ تو لہذا اس رات خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ السلام بھی آپ دیکھیں اس روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کریم علیہ السلام جنت البقیع کے اندر تھے، بقیع پاک کے اندر جو ہے نا قبرستان میں حاضر تھے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ السلام کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے، اس انداز کو اپناتے ہوئے اپنے پیاروں سے ملنے جائیں، اور ان کے لیے خوب اصال ثواب کریں، ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کریں۔ بلکہ علماء نے فرمایا ہے ہو سکے تو سورہ اخلاص کا ورد کریں، ہو سکے تو 2 رکعت نفل اللہ کے لیے پڑھ کر جو وہاں پر صاحب مزار ہیں ان کو بھی بخشیں، اور جتنے بھی وہاں پر قبرستان میں مردے زیر زمین ہیں تمام کے لیے بخشش کا اہتمام فرمائیں۔ بلکہ علماء نے تو بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم قبرستان جائیں تو کچھ انداز ہمیں بتائے ہیں کہ قبرستان میں جب ہم جائیں تو سب سے پہلے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم وسلفون نحن بالعصر، سلامتی تم پر اے قبر والو، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آئیں گے۔ یہ سلام عرض کیا جائے، اور اگر آپ پتہ ہے کہ یقیناً یہاں پر یا نہیں بھی علم ہے تو قبرستان جاتے تو وہاں اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، تو اس سلام سے قبل سب سے پہلے کہہ لیا جائے السلام علیکم یا اولیاء اللہ، سلامتی آپ پر اے اللہ کے دوستوں، اے اللہ کے ساتھیوں۔ بلکہ علماء نے فرمایا جو شخص قبرستان میں جائے اور یہ دعا پڑھے اللہم رب الاجساد البالیۃ والعظام النخرۃ نخرۃ التي خرجت من الدنیا وہی بک مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلام منی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے ہیں سب اس دعا پڑھنے والے کے لیے مغفرت کریں گے۔ کتنی خوبصورت دعائیں دیکھیں ماشاءاللہ، اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے، مصنف ابن شیبہ کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے تو جناب آدم علیہ ہمارے ابو البشر والد محترم سے لے کر اب تک جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں سب اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں گے۔ اور بلکہ علماء نے فرمایا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان شفاعت نشان ہے جو شخص قبرستان میں داخل ہو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین آخر تک، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ تکاثر الہاکم التکاثر، پھر یہ دعا مانگے یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی جو سال ثواب کرنے والا اس کے لیے سفارشی ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو لہذا بالکل ہم آپ جائیں قبرستان حاضری دیں اور ان سے ملیں، جس طرح کہا کہ ہمارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جی بالکل جس طریقے سے ہم کسی کو کہتے ہیں ہم آنے والے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے آ گئے، اب انہوں نے آنا ہے، تو جب تک اللہ نے ان کو زندگی کی سلامتی دی ہے تو وہ ہمارے لیے نمازوں کا، صدقے کا، خیرات کا، صورتوں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا تحفہ لے کر آئیں۔ تو لہذا ہم جائیں تو ایسا نہیں بس خالی ہاتھ اٹھائیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پانی لے کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اب پانی کی حاجت نہیں ہے، ہاں پھول ڈالیں گے، وہ جب اللہ کا ذکر کرے گا اس کی تسبیح اس کی برکتیں اس سے بہتر ہے، زیادہ بہتر اور زیادہ
اجر کا باعث یہی ہے کہ ان کے لیے آپ راستے میں جائیں تو کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے ہوئے جائیں، سورہ اخلاص جو آپ کو قرآن یاد ہے وہ یاد کر کے ان کو دیں کہ قرآن کریم کا ایک لفظ اگر پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب وہ 10 نیکیاں ان کو دیکھیں تو ان کے لیے بھی قبر میں وہ راحت کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین ہم دیکھیں ماشاء اللہ سے امام صاحب نے بہت اچھی ہمیں باتیں بتائی ہیں اس حوالے سے، وہ بتا بھی رہے، تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، اس پہ عمل کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی قبرستان جائیں، اپنے پیاروں سے مل لیں، ان کے لیے فاتح کریں۔